واقعہ کربلا دوسرے قسط۔ ابن زیاد کی اہل کوفہ کے سامنے تقریر اور مسلم بن عقیل کی انتقال مکان۔ اہل کوفہ کی سیدنا حسین کے تئیں اس قدر محبت کو دیکھ کر ابن زیاد جل بھن گیا اور اس سب کو جمع کر کے یہ تقریر کی: اے اہل کوفہ، مجھے امیر المؤمنین نے تمہارے شہر کا حاکم بنا کر بھیجا ہے اور مظلوم کے ساتھ انصاف، مطیع و منقاد کے ساتھ احسان اور نافرمان و باغی کے ساتھ سختی کا حکم دیا ہے۔ میں اس حکم کی پوری پابندی کروں گا۔ یہ اعلان سن کر مسلم بن عقیل گھبرائے اور رات کو اپنی قیام گاہ سے نکل کر اہل بیت کے ایک بھائی خواہ بانی بن عروہ کے یہاں پہنچے۔ اس وقت ابن زیاد کے اعلان سے سب لوگ خوف زدہ تھے، اس لیے بانی بن عروہ کو پہلے مسلم کے ٹھہرانے میں تذبذب ہوا، لیکن پھر بھی زنانہ مکان کے ایک محفوظ حصہ میں چھپا دیا۔ پھر ہوا جو ہوا، تفصیل سے پرے بالآخر بہت دنوں تلاش و جستجو کے بعد بھی مسلم بن عقیل کا سراغ نہ ملنے سے پریشان ہو کر ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کر کے اعلان کیا کہ جاہل اور کمینہ مسلم بن عقیل نعوذ باللہ نے جو فتنہ برپا کیا ہے اس کو تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، لہٰذا جس شخص کے بھی گھر سے وہ برآمد ہوگا وہ ماخوذ ہوگا، اور جو گرفتار کرے گا اس کو انعام سے نوازا جائے گا۔ جس عورت کے گھر میں مسلم بن عقیل روپوش تھے، اس کے لڑکے کو علم ہو چکا تھا کہ مسلم ہمارے ہی گھر میں روپوش ہیں۔ ابن زیاد کے اعلان کے بعد وہ گھبرایا اور دوسرے دن صبح کو اس نے عبد الرحمن بن محمد سے اس کا تذکرہ کیا۔ اس نے اپنے باپ کو اطلاع کی اور اس نے ابن زیاد سے کہہ دیا۔ ابن زیاد نے اسی وقت 70 آدمیوں کا ایک دستہ مسلم کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ مسلم بن عقیل نے اس دستے کا بڑی ہی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس کے بعد مسلم اور ابن زیاد کے درمیان کافی بحث و مباحثہ ہوا۔ بالآخر ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا۔ اس نے مقام قتل پر لے جا کر مسلم بن عقیل کی گردن مار دی اور سر کے ساتھ دڑ کو بھی نیچے پھینک دیا۔ اس دردناک طریقے پر سیدنا حسین کا ایک نہایت قوی بازو ٹوٹ گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی کوفہ روانگی۔ چونکہ مسلم بن عقیل جب کوفہ آئے تھے تو اہل کوفہ نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا اور 18,000 کوفیوں نے سیدنا حسین کی خلافت اور ان کی حمایت میں جنگ کرنے پر بیعت لی تھی۔ مسلم نے گرفتاری سے قبل ان ظاہری حالات کو دیکھ کر سیدنا حسین کو لکھ بھیجا کہ سارا شہر آپ کا منتظر ہے، فوراً تشریف لائیے۔ سیدنا حسین نے یہ خط پا کر سفر کی تیاری شروع کر دی، لیکن بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ کو اس سفر سے منع بھی کیا، لیکن آپ نے اپنا ارادہ نہیں بدلا۔ بالآخر آپ کوفہ پہنچے۔ راستے میں یک کے بعد دیگر مسلم وغیرہ کے قتل کیے جانے کی خبریں موصول ہوتی رہیں۔ آپ نے ان دل شکن خبروں سے تنگ آ کر اعلان کیا کہ شیعوں نے ہم سے بغاوت کی، لہٰذا تم میں سے جو واپس لوٹنا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ پھر کیا تھا، چند معدودے کے علاوہ سب لوگ منتشر ہو گئے، اور کوفیوں نے بھی، جو کہ سیدنا حسین کی آمد کے مشتاق تھے اور ان کی حمایت میں جنگ کرنے پر بیعت کیے تھے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت کی۔ شب عاشوراء حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن زیاد کے مابین صلح کی مجلس کے قیام اور بہت کچھ ہونے کے بعد بھی معاملہ سلجھنے کی بجائے الجھتا ہی چلا گیا۔ نوبت بئیں جا رسید کہ جمعرات کا دن گزرنے کے بعد عاشوراء کی وہ تاریک رات نمودار ہوئی جس کی صبح کو میدان کربلا میں قیامت برپا ہونے والی تھی۔ درمیان میں صرف ایک ہی رات رہ گئی تھی جس میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو حجل عبادت میں جمال حقیقت کے ساتھ راز و نیاز کرنا تھی اور اس کی راہ میں جان دینے کے لیے تیاری بھی کرنی تھی۔
چنانچہ آپ نے منتشر خیموں کو ایک جگہ ترتیب سے نصب کیا اور اس طرح 10 محرم الحرام سن 60 ہجری کی صبح میں جنگ کا آغاز ہوا، اور جنگ میں یکے بعد دیگرے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانباز اصحاب جام شہادت نوش کرتے رہے۔ ستم بالائے ستم وحشی شامیوں نے اس جسم اطہر کو، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسد مبارک کا ٹکڑا فرمایا تھا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا اور سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت کے دوسرے یا تیسرے دن غادریہ کے باشندوں نے شہداء کی لاشیں دفن کی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا بے سر کے دفن کیا گیا، چونکہ سر مبارک ابن زیاد کے ملاحظے کے لیے کوفہ بھیج دیا گیا تھا۔ حرف آخر۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ابن زیاد کے فاسق و فاجر اور مطعون ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں رہا۔ یزید کا معاملہ تو بعض اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ یہ بھی فاسق و فاجر تھا، لیکن چونکہ یزید کا معاملہ اس قدر نازک ہے کہ اس کے حق میں بالکل سیدھی اور معقول بات کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، کیونکہ اگر ہم اس کی زندگی کے ایک پہلو پر غور کریں تو وہ نہ تو شراب و کباب میں غرق تھا اور نہ ہی لہو و لعب میں مست اور زنا و قمار بازی کا رسیا تھا جیسا کہ بتایا جاتا ہے، اور اگر دوسرے پہلو پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسی کی حکومت کے زمانے میں اسی کے حکام اور لشکریوں کے ہاتھوں ریحان رسول جگر گوشہ بطور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اندوہناک واقعہ پیش آیا، اور اس نے اپنے حکام سے اس پر باز پرس بھی نہ کی، لہذا مناسب بھی یہی ہے کہ اس کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے پرہیز برتا جائے، کیونکہ اگر حقیقتاً وہ فاسق بھی ہو تب بھی ہمارے ذمے اس کو فاسق کہنا کوئی واجب اور فرض نہیں اور نہ ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا واقعہ کربلا اور اس کی حقیقت۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں ہم سب دل سے دکھے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ یزید پر برائی نہ کرنے سے کم ہو جائے، بلکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ہی برتر و بلندتر ہے اور نواسہ رسول ہیں۔